الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والفرقان الحميد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خزرة وإن الله مستخلفكم فيها فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الشعبان شهري ورمضان شهر الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ زور سے ایک مرتبہ پیار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لو بھائی۔ اللہم صلی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز اور مکرم علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوست اور بزرگوں، شباب پر پہنچے ہوئے عزیز نوجوانوں، میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں نے اپنی بات 9:30 پر شروع کی ہے، تو انشاءاللہ 10:30 پر دعا کے ساتھ ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ۔ اس دوران آپ جتنا اخلاص سے بیٹھوں گے، میں نے کچھ سوچ کے نہیں بیٹھا ہوں، یہ بندے کی قاری صاحب کی قرائت سنی تو کچھ دل میں آیتیں آ گئی تو پڑھ لی میں نے، اور خطبے کے بعد جو حدیثیں یاد آ گئی وہ آپ کے سامنے ماحول کے اعتبار سے پڑھ لی۔ تو جتنا اخلاص کے ساتھ آپ بیٹھوں گے، اللہ تعالیٰ اس دوران جتنی بھی باتیں کہلوائے، سب سے پہلے کہنے والا محتاج ہے، پھر سننے والے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے، آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ عزیز میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، سبز گنبد کے مکی، کالی کملی والے، سنہری جالی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چند احادیثیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ امت کا درد عطا فرما کر، امت کی فکر عطا فرما کر، امت کا غم عطا فرما کر، امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے۔ عزیز میرے بھائیوں، جو میری اور آپ کی زندگی کا جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے، فاؤنڈیشن جو چیز ہے، شروعات جو چیز ہے، وہ ہماری نیت ہے۔ کیا ہے بولو زور سے؟ نیت۔ جب انسانوں کی نیت بگڑے گی تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہنگامہ مچائے گا۔ جب انسان کی کھوپڑی بگڑے گی
تو پورا جسم بگڑتا ہے کہ نہیں بگڑتا ہے؟ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو نہ دیکھتا ہے وقت کیا ہے، سامنے کون ہے، نہ گھڑی کو دیکھتا ہے، نہ جگہ کو دیکھتا ہے، وہ اپنے آپ پر قابو نہیں کر پاتا ہے۔ تو میرا اور آپ کا سب سے پہلا جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہماری نیت ہے کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں، یہ کس لیے کر رہا ہوں، یہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ جب انسان اس پر غور و فکر کرے گا تو پتہ چلے گا کہ دیکھو یہاں گرین لائٹ سنگل جو بتلا دیا تو سمجھ جاؤ یہاں سے کامیابی تمہارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے شروع ہو جائے گی۔ اور یہیں جو بگاڑ آیا، زبان پر کچھ اور بولو بھائی نیت کچھ اور ہوگی، خود بھی دھوکے میں پڑو گے اور لوگوں کو بھی بولو بھائی کھڈے میں گراؤ گے۔ یہ میں نے اپنی دیسی بھاشا میں سمجھایا۔ اب آئیے قرآن پاک میں، علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے، تفسیر کبیر۔ علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتے لکھتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر لکھتے لکھتے ایک واقعہ، ایک ایگزامپل، ایک مثال کے طور پر ہمیں اور پوری امت کو سمجھانا چاہتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں قصہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولو زور سے؟ جے موسیٰ ودھارا قصہ بیان کرے انہوں بیان بو ہارو ہے کہ جے کرو بیان کرے تھے موسیٰ تو بو اگڑا ہے۔ ایک کروی دراج صحت تندرستی شفا ماتے بولو بھائی کیوی ہوئی چھے؟ فائدہ کارک ہوئی چھے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے وزیروں کے ساتھ ابھی اجتماع ہوا تھا، تو حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ، اللہ حضرت کی عمر کو لمبی فرمائے، ان کو صحت اور تندرستی عطا فرماوے اور امت پر ان کا سایہ بڑی دیر تک قائم اور دائم رکھے۔ حضرت نے بیان کے اندر ایک لفظ فرمایا، میں واقعات سے اتنا متاثر نہیں ہوتا تھا پہلے کیونکہ واقعات بیان کر نہیں، لیکن حضرت کے بیان سے میں نے سنا کہ واقعات اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ کیا کہا؟ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو ذہنوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ جب انسان واقعہ سنتا ہے تو اس کے اندر وہ طرب ہوتی ہے، اس کے بعد کیا آئے گا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کا اینڈ کیا ہوگا۔ تو اللہ کی طرف سے اس نے قرآن میں آپ نے دیکھا ہے کئی بنی اسرائیل کے واقعہ سنے، کبھی قوم سبا کے واقعہ سنائے، کبھی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ واقعات سنا کر ہمیں کیا کیا ہے بولو بھائی، سمجھایا ہے۔ تو علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ، ایک مثال، ایک ایگزامپل دے کر سمجھایا کہ ایک بادشاہ اپنے ساتھیوں کو لے کر، اپنے وزیروں کو لے کر شکار کرنے کے لیے نکلا۔ پہلے کے بادشاہ جنگلوں میں جاتے تھے اور شکار کرتے تھے، پرندوں کا شکار کرتے تھے اور شکار کر کر بولو بھائی اس کو کھاتے تھے۔ آج کل یہ سوچنا بھی مت، سوچنا ہو تو پہلے سلمان خان سے میٹنگ کر لینا، پھر ادھر اکھڑ چلے جانا کیا ہوا ہے، ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ خرگوش کھانے میں کیا ملتا ہے۔ تو عزیزو میرے پیارو، بادشاہ سلامت جنگل کے اندر گیا۔ اب شکار کرتے کرتے لوگ بچھڑ گئے سمجھتے ہو، الگ ہو گئے۔ جب الگ ہو گئے تو بادشاہ بھٹکتا 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 ایک باغیچے پر پہنچا۔ وہ باغیچہ تھا انار کے درختوں کا۔ جب باغ کے مالک نے دیکھا کہ کوئی مہمان آ گیا، بولا بسم اللہ بسم اللہ، برکت آ گئی برکت آ گئی۔ پہلے کے تھے ایسے ہمارے بوڑھے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، کوئی مہمان نہیں آتا تھا تو کہ بھئی ہوں تھیو مہمان کیم اپنا گھیر نہیں آتا، کہ اللہ ناراض تو نہیں تھئی گیا تھا کہ نہیں تھا، بولو زور سے۔
آج دوپہر کو 12 بجے بھی کوئی مہمان آ جاوے کم از کم مس کال تو ماری دے وہ جو تو تمہارا بریانی بناوی رکھتے نا آ کری رکھتے نا تارو موہ ہاڑو جو ہے بریانی بھی کھاوی ہمارے اس کا رویہ اچھا ہونا چاہیے. آج 12 بجے بھی دوپہر کے 12 بجے بھی کوئی بندہ آ جائے تو ہمارا منہ بگڑ جاتا ہے. لیکن رات کو 12 بجے بھی کوئی اگلے پہلے زمانے میں ہمارے باپ داداؤں کے زمانے میں کوئی آ جاتا تھا تو رات کے 12 بجے بھی کہتے تھے بسم اللہ برکت آ گئی برکت آ گئی. اور آج 12 بجے دوپہر کو بھی آ گیا مصیبت آوی گئی مصیبت آوی گئی. اس لیے آج کل فیشن ہے, آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا نہیں, لیکن آج کل فیشن ہے کہ مول صاحب کھائنے آویلا چھو کہ جینے کھاسو, یعنی اشارے میں بتلاتا ہے کہ کھلانے کے لیے بھی تیار نہیں. تو پہلے کے زمانے میں وہ بادشاہ نکلا اور بھٹکتے بھٹکتے ایک باغیچے پر پہنچا. جب باغیچے پر پہنچا تو ایک باغ کے مالک نے دیکھا کہ کوئی مہمان آیا, بھٹکتا بھٹکتا کوئی آدمی آیا ہے. اس نے کہا بسم اللہ آ جاؤ آپ تو برکت آ گئی ہے, آپ مہمان آئے. مہمان کنا تا آوے نصیبدار لوگوں نے تا آوے. گجراتی میں کہوت چھیا. اب اس نے جلدی ایک انار توڑا. میں ہوتا ہو آپ ہوتا تو کہتے اللہ تمہیں میں نے اوڑکھو, میں ہرن گامنو سرپنچ ہوں. کہتے کہ نہیں کہتے؟ میں ہرن گامنو پی آئی چھوں کہ جی بی واڑو چھوں. اپنی اوڑکھان بتاوے لوگوں. بادشاہ کے اندر بھی کتنا اخلاص تھا. علامہ فخر, میں قرآن کی باتیں بتا رہا ہوں, علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ بادشاہ گیا لیکن باغ کے مالک کو بھی نہیں بتلایا کہ میں وقت کا کیا ہوں, بادشاہ ہوں. اپنا ظاہر اور اپنا تعارف, اپنی پہچان نہیں کرائی. جب وہ باغ کے مالک نے دیکھا کہ کوئی آیا ہے, جلدی ایک انار توڑا اور انار توڑ کر بولو بھائی اس کا رس نکالا. رس نکال کر بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کیا. جب بادشاہ سلامت نے وہ گلاس کو منہ پر لگایا اور پینا شروع کیا, نیچرل انار نو رس جے منہ میں گیو تو کہ آ تو جو کتلو پیور رس پی سکے نے میں بادشاہ تھઈને آٹلو پیور رس پی سکتو نہیں. اب اس کے دل میں فطور آیا, بگار آیا کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ابھی جاؤں گا محل میں, وزیروں کو اور نوکروں کو کہوں گا کہ فلانی جگہ پر ایک باغیچہ ہے, اس کو کیا کر لو, قبضہ کر لو, ہڑپ کر لو, لے لو. اب اس نے ابھی دل میں نیت کو بگاڑا ہے, ابھی ہڑپ کیا نہیں ہے. بادشاہ سلامت نے گلاس تو پیا اور دل میں یہ باتیں سوچنے لگا کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ابھی میں جاؤں گا اور اس کے پاس سے لے لوں گا, کچھ نہیں کر پائے گا میرا. اب تھوڑی دیر ہوئی, بادشاہ سلامت نے کہا بھائی تیرا دل چاہے تو اور ایک گلاس پلا دے, میرا جانے کا ارادہ ہے. جلدی دوسرا انار توڑا اور رس نکالا. جب رس بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو رس بالکل پھیکا رس. تو بادشاہ کے دل میں آیا کہ یہ اس کا نیت کیا ہے بھائی, پہلے میٹھا پھر پھیکا. اس کو بلایا کہ بھائی نہیں پلانا تھا تو پہلے سے منع کر دیتا, میرے منہ کا ٹیسٹ بھی بگاڑ دیا آپ نے. منع کر دیتے آپ کہ بھائی نہیں پلانا ہے چلے جاؤ, لیکن آپ نے میرا منہ کا ٹیسٹ بھی بگاڑ دیا. پہلے میٹھا پھر پھیکا. کہا نہیں, میں نے اسی درخت پہ سے توڑا ہے جہاں سے پہلا توڑا تھا, وہی کے بازو سے دوسرا توڑا ہے. تو کہا کہ بھائی تو ٹیسٹ کیوں بدلا, اس کا ٹیسٹ کیوں بدل گیا. تو باغ کے مالک بھی ہوشیار تھا, اس نے کہا لگتا ہے وقت کے بادشاہ کے نیت میں فطور آیا ہے, وقت کے بادشاہ کی نیت بگڑی ہے, یہ بگاڑ اللہ نے درخت تک پہنچا دیا ہے. ابھی حرب کیا بولو بھائی نہیں ہے, ابھی تو ارادہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خالی بگاڑ ارادے کا کرنا تھا, وہ بگاڑ اللہ نے کہاں پہنچا دیا ہے, وہ پھل تک پہنچا دیا. اس نے دل میں توبہ کی کہ اللہ ابھی تو میں نے حرب بھی نہیں کیا اور ابھی میں نے لیا بھی نہیں ہے, اس سے پہلے اس کے اندر سے مٹھاس کو تو نے چھین لیا.
میں دل دل میں توبہ کرتا ہوں. اس لیے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے تم ہر وقت میرے پاس آؤ، میں تمہاری توبہ کو کیا کرنے والا ہوں؟ سننے والا ہوں، قبول کرنے والا ہوں. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، تم اللہ سے سچی اور پکی توبہ کرو، انشاءاللہ ان قریب تمہارا اللہ تمہاری توبہ کو کیا کرنے والا ہے؟ سننے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے. بس قبول کرنے کے بعد بات ختم نہیں کی، نصوحا، پھر اللہ تعالیٰ ایسی جنت دینے والا ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے. 28واں پارہ اٹھاؤ، آخری رکوع. عسى ربكم أن يغفر لكم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وہ ہر چیز کا مالک ہے. عزیزو میرے پیارو، اللہ سے توبہ استغفار ہر وقت کرنا چاہیے. آج لوگ روزی کے بارے میں پریشان ہیں. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتلا دو، کوئی وظیفہ بتلا دو. میں کہتا ہوں ہر وقت استغفار کرتے رہو. کیا کرو بولو زور سے؟ استغفار. استغفار سب سے بڑا وظیفہ ہے. میرا نبی معصوم تھا، میرے حبیب، آپ کے نبی، میرے نبی، تمام کائنات کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، لیکن 100 مرتبہ صبح میں استغفار کرتے تھے اور بولو شام کو امت کو تعلیم دینی تھی. وہ باغ کے مالک نے کہا کہ میرا کوئی ایسا ارادہ تھا نہیں، اور میں نے جہاں سے پہلا توڑا ہے اس کے بازو سے ہی دوسرا انار توڑا ہے. اب اس کا ٹیسٹ کیوں بگڑا وہ تو اللہ کو پتا ہے، میرے مالک کو پتا ہے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وقت کے بادشاہ کے نیت میں فطور آیا ہے. وقت کے بادشاہ کی نیت بگڑی ہوئی ہے. اب وہ بادشاہ دل دل میں توبہ کرنے لگا، دل دل میں اللہ سے رونے لگا. اس لیے آج ہم لوگ گناہ کرنے کے بعد بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہم گناہ کرتے ہیں. گناہ کرنے کے بعد انسان فخر سمجھتا ہے کہ میں وہ ہاڑو کام کروں. کل کا میرا سورت کا بیان آپ کو تفصیلی مل جائے گا. آج کا ماحول ہے ہماری اولاد کی تربیت. میں نے پورے کہ آج کے جوانوں کے حال کیا ہے، ہماری بچیوں کے حال کیا ہے، آج ہمارے جوانوں کے حال کیا ہے. میں نے تفصیلاً پونا گھنٹہ جمعہ میں نے سورت میں بیان کیا ہے. کل کا آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گا. تو عزیزو میرے پیارو، آج ہمیں اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنی چاہیے اور ہماری نیتوں کو صاف رکھنا چاہیے. ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ میں کوئی کسی کے لیے خراب کر رہا ہوں، کسی کا کام میں بگاڑ رہا ہوں، کسی کے ٹانگ اڑا رہا ہوں، کسی کا نقصان میں کر رہا ہوں، کسی کی غیبت کر رہا ہوں، کسی کے سامنے کسی کی برائی کر رہا ہوں. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن کون دیکھ رہا ہے بولو بھائی؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. وہ باغ کے مالک نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وقت کے بادشاہ کے نیت میں فطور آیا ہے، بگاڑ آیا ہے. اس نے دل دل میں توبہ کرنا شروع کیا.
اس لیے مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں کہ تم آؤ مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھو، وضو کرو، پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ وہ پچھلے قوموں پر تھا، ان کے لیے چرچ میں جانا پڑتا تھا، ان کے لیے ان کی عبادت گاہ میں جانا پڑتا تھا، لیکن میرے نبی کو بتلا دیا کہ پوری زمین تیری امت کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ پوری زمین، جہاں بھی تم دل میں بھی کام کرتے کرتے بھی تم کس سے لو لگا سکتے ہو؟ زور سے اللہ سے۔ اب بادشاہ سلامت نادم ہوا، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ گناہ کرنے کے بعد نادم نہیں ہوتے، افسوس نہیں کرتے، اس پر کیا کرتے ہیں وہ لوگ بھائی؟ فخر۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے نا، وائے وائے ناکامی کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس گناہ جاتا رہا۔ ہمارے دلوں میں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اب اس کا احساس ہی نہیں ہوگا تو وہ توبہ کی توفیق ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ ہم غیبت کرنا فخر سمجھتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر غیبت ہو رہی ہے، مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہے، چوراہوں پر بیٹھ کر لوگوں کی عزتیں اتار رہے ہیں، ہم لوگوں کو بے عزت کرنے میں لگے ہیں، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اب گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو بولو زور سے، اس کو توبہ کی توفیق ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ یہ غیبت، چغل خوری، آپس میں لڑوانا، ایک دوسرے کے ٹانٹیے کھینچنا، ایک دوسرے کے بدنام کرنے کی کوششیں کرنا، یہ میری اور آپ کی قوم کے اندر مسلمانوں پیٹوں میں گھس چکا ہے۔ یہ چیزیں قرآن میں ہے یہ بات کہ یاد رکھو، تم نے دنیا میں فساد مچایا، دنیا میں جھگڑا کیا، دنیا میں دوستیاں توڑوائی، خاندان توڑوائے، رشتہ داریاں توڑوائی، یاد رکھو دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور جنت میں بھی کوئی مکان نہیں ہے تمہارے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ جو دنیا میں لڑائی جھگڑا فساد مچاتے ہیں، ان کے لیے مسلمانوں جنت کے اندر کوئی مکان، جنت کا مکان تو ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے سامنے گر گرانے والے۔ آج عزیزوں میرے پیارو، ہم لوگوں کے سامنے 2 گھنٹے 3 گھنٹے لائن میں بیٹھ کر ان کی منت سماجت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے 2 آنسو بہانے کے لیے میرا دل بھی نہیں گوارا کرتا، آپ کا دل بھی نہیں گوارا کرتا۔ نہ میرے پاس ٹائم ہے نہ آپ کے پاس ٹائم ہے۔ کیوں؟ مطلب صاحب ٹائم از منی، پلیز میرا پاس ٹائم نہیں تھی۔ لیکن لوگوں کے چوراہوں پر بیٹھ کر، لوگوں کے گھروں کے دروازے پر بیٹھ کر، ایک دستخط پر، ایک بات کہنے پر 4 گھنٹے بگاڑنا، اللہ سے دور ہونا، تو مسلمانوں یہ میری اور آپ کے لیے کامیابی کی نشانی ہے یا مسلمانوں ضلالت یا ناکامیابی کی نشانی ہے؟ آپ خود فیصلہ کر لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سامنے روو۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی، یاد آ گئی تو بتا دیتا ہوں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں تھے۔ سنو کان کھول کر، مالٹا کی جیل میں تھے، اور مالٹا کی جیل میں انہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا، اور قرآن کا ترجمہ لکھا، اور جب باہر آئے تو امت کو، قوم کو، مسلمان قوم کو بتلایا، 2 چیزیں میں اپنے قوم کے اندر دیکھ رہا ہوں، یہ 2 چیزیں رہی تو یہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ایک، اللہ کے کلام سے دور ہے یہ قوم، اللہ کے قرآن سے یہ مسلمان دوری اختیار کر رہے ہیں۔ اور آج دیکھ لیجئے، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کتنے سالوں پہلے یہ بات بتلائی تھی، ان کی دور اندیشی پر سلام کرتا ہوں،
کہ آج قوم کا یہی حال ہے کہ آج کے جوانوں کو اور آج کے ہمارے بچوں کو مسلمانوں قرآن سے بولو وہ بالکل خالی، قرآن پڑھتے نہیں آتا۔ اور دوسرا لفظ فرمایا تھا کہ دوسری بات کہ قوم کے اندر نا اتفاقی ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا، حسد ہوگا، تو یہ قوم ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے۔ مالٹا کی جیل میں حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے یہ چیزیں باہر نکل کر بتلائی کہ پورے میرے محنتوں کا، میری کوششوں کا، میں نے جتنی جد و جہد کی اس کا آپ کو نچوڑ دیتا ہوں کہ قوم دو چیزیں لے لے، ایک آپس میں محبت اور ایک اللہ کے کلام کو سینے کے ساتھ لگا لے۔ کرو گے بولو انشاءاللہ۔ اللہ کے کلام کو مسلمانوں، یہ قاری صاحب پڑھ رہے تھے، میرے آنکھوں برداشت نہیں کر پائی اور میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کیوں؟ اللہ کا کلام ہی ایسا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں، دیوبند میں کوئی بھی سالانہ جلسہ نہیں ہوتا ہے، 100 سال میں جلسہ ہوتا ہے۔ کتنے سال میں بولو بھائی؟ 1 صدی بعد 100 سال میں جلسہ۔ جب 100 سالہ جلسہ ہوا دیوبند کے اندر تو قاری عبدالباسط کو صدر بنا کر بلایا گیا تھا۔ اس وقت اندرا گاندھی تھی۔ کون تھی بولو زور سے؟ اللہ بھائی تم بولو، میں اکیلا تھوڑی بولتا رہوں گا۔ کون تھی بولو زور سے؟ اندرا گاندھی تھی۔ اور قاری عبدالباسط جو جن کے لہجے سے قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے۔ دنیا میں قاری بہت ہے لیکن قاری عبدالباسط آج بھی زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو زور سے۔ قاری عبدالباسط کی ایک بات، ایک کارگزاری سنا دیتا ہوں آپ کو۔ قاری عبدالباسط کی زبانی ہے، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے ان کے ساتھ 2 دن رہنے کا موقع ملا۔ ان کی زبانی یہ ہے کہ مجھے امریکہ کے بڑے بادشاہ کی طرف سے خط آیا کہ آپ امریکہ آئیے اور یہاں یہودی، عیسائی اور غیروں کے سامنے قرآن پڑھ کر سنائیے۔ اور آج امت کے سامنے قرآن پڑھ کر سناتے کہ آپ موسم میں بھی جو ڈنڈو ہوں چھے، یہ لوگوں نے بھی جو آوڑے بھی ہوں۔ اللہ ہمیں نے گجراتی تو ہمیں پڑھے نا، اللہ بولو جوڑتی۔ میں بیان کرو نٹھی بیٹھو، میں تو قرآن نے حدیث ہم جاوا بیٹھے لو چھو۔ ایو ہم جو کہ آپ نے سبق پڑھی رہلا چھے، ایک بھی جانا یاد کری رہلا چھے، تقرار کری رہلا چھے۔ قاری عبدالباسط فرماتے کہ میں گیا وہاں امریکہ اور میں نے، ان کی عادت تھی کہ آنکھ بند کر کے قرآن پڑھتے تھے، اور میں نے سورہ مریم پڑھی، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ میں نے پونے گھنٹے تک 50 منٹ تک 45 یا 50 منٹ تک میں نے آنکھ بند کر سورہ مریم کو پڑھا، اور میرے اندر ایک کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ میں نے مریم جو اس وقت جیسی پڑھی تھی اس کے بعد میں نے کبھی ایسی بولو بے پڑھی نہیں۔ وہ جو پبلک بیٹھی ہوتی ہے نا، جو پرجا، جو سننے والے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، جو جتنی اخلاص سے بیٹھتے ہیں نا، بولنے والے پر اللہ تعالیٰ اتنی باتیں اتار دیتا ہے۔ قاری عبدالباسط فرماتے میری زندگی میں میرا اتنا متاثر سے میں نے اور اتنا دل لگی سے میں نے سورہ مریم میں نے کبھی نہیں پڑھی۔ جب میں نے آنکھ کھولی اور صدق اللہ العظیم پڑھا، میں نے مجمع کی طرف نظر اٹھائی تو غیر کا مجمع تھا، یہودی اور عیسائی کا مجمع تھا، کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس کے آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، اور ہزاروں لوگ اسی مجلس میں آ کر میرے ہاتھ پر ہاتھ دیا اور ایمان قبول کر لیے ہے۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، کفار مشرکین چپکے چپکے، حالانکہ ظاہر میں دشمنی تھی لیکن کیا کرتے تھے وہ لوگ بھائی؟ چپکے چپکے کیا سنتے تھے؟ قرآن سنتے تھے۔ حضرت عمر دیکھ لو، ابھی واقعہ بتایا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کو ننگی لے کر نکلے، 100 اونٹ سرخ، بڑے مہنگے ہوتے، سرخ لال اونٹ بڑے مہنگے ہوتے، کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گردن اتار کر لائے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا ہاں عمر تو ہی کر سکتا ہے، خطاب کا بیٹا، تیرے سوا کوئی کر سکتا نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کو ننگی کیا اور میام سے نکالی اور کور سے نکالی اور ننگی تلوار لے کر کہاں چلے؟ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نعوذ باللہ استغفراللہ قتل کرنے کو چلے، راستے میں ایک صحابی ملے، عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ استغفراللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ کہا تیری بہن کی بھی تو خبر لے لے، تیری بہنوئی کی بھی تو خبر لے لے۔ وہاں گئے تو گھر کے اندر تلاوت چل رہی تھی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ یہی آیتیں کس کے دل پر پڑی بولو بھائی؟ عمر کے دل پر۔ اور آج ہمارے دلوں پر قرآن پڑھتا ہے، اثر نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے بولو زور سے۔ اس کا جواب بھی قرآن میں ہے۔ پہلا پارہ، پہلا رکوع، چاہے کفار مشرکین کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب گناہوں کے بوجھ تمہارا سینے پر بھر جائیں گے، تمہارے سینے کو، تمہارے کانوں کو، تمہاری آنکھوں کو اللہ تعالیٰ مہر مار دے گا، پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری قرآن اور حدیث کی باتیں تمہارے دلوں کو نہ چھوئے، تمہارے دلوں کو نرم نہ کرے، تمہارے کانوں سے اللہ کے کلام کو سنو، اللہ کی قدرت کو آنکھوں سے دیکھو، پھر بھی کہے یہ تو سائنس والوں نے کیا ہے، یہ تو اس نے کیا ہے، یہ تمہارے دل کو نہ جھنجھوڑے تو سمجھ لو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ بھی تم پر اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ آج میرا حال کیا ہے، آپ کا کیا حال ہے، آپ خود فیصلہ کر سکتے۔ آج ہمیں قرآن سنایا جاتا ہے تو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی کی حدیثیں سنائی جاتی ہے تو کہتے ہیں مولوی صاحب ٹائم نہ تھی بہی جاؤ ہوئے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ گاؤں یہ ماحول ہے۔ 25 ہو گئی جمعہ میں، مولوی صاحب گلیار جو 25 تھے کہ بہی جاؤ، اب آوٹی جمعہ کر جو نے بہت شوق ہوئی تو جمعہ پچھی بہی جو، کہتے کہ نہیں کہتے؟ گاؤں کی کہانیاں ہیں یہ۔ لوگ مجھے اس لیے ہی زیادہ پسند نہیں کرتے، کیوں؟ روکڑی سناتا ہوں۔ جو سماج میں برائیاں ہے وہی قرآن اور حدیث سے اٹھا کر یہ دونوں کو جوائنٹ کر میں امت تک پہنچاتا ہوں۔ عزیزو میرے پیارو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر یہ قرآن پاک کی آیت پڑی، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کہ عمر جلدی وہ ہڈی پر، پٹیے پر اور کسی پر لکھا ہوا تھا قرآن، جلدی چھپانے لگے، لیکن عمر نے بولو بھائی کان سے سن لیا تھا۔ مارا، بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، یہاں تک کہ خون ہو گئی بہن۔ کہا تو نے اپنے بابا اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے؟ میں نے سنا۔ کہا ہاں چھوڑ دیا ہوں۔ بولے اسے چھوڑ دے اور اپنے بابا و اجداد کے ایمان پر ایمان لیا، اس کے مذہب پر ایمان لیا۔ کہ عمر جس ماں کی چھاتی سے تو نے دودھ پیا ہے نا، اسی ماں کی چھاتی سے میں نے بھی دودھ پیا ہے، تو پکا ہے تو میں بھی پکی ہوں، میں بھی ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بہن کی اتنی دلیری ہے، اتنا جوش ہے ایمان کی، اتنی قوت ہے۔ کہا بہن وہ بتا وہ قرآن کہاں ہے جو نبی تمہیں سکھاتا ہے، وہ کہاں ہے مجھے بھی بتا۔ کہا بھائی تو ناپاک ہے، تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بولے کیا کرنا پڑے گا؟ بولے اسے لیے غسل کر، غسل کرنے کے بعد صاف کپڑے پہن۔ پھر میں آپ کو بتاتی ہوں، بہن نے غسل کروایا، کپڑے پہنائے، اور جب جا کر قرآن کی یہی آیت طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، عمر نے وہی ہتھیار ڈال دیا۔ کہا بہن اس نبی کے پاس لے جا، اس نبی کے پاس لے جا۔ بہنوئی کس کے پاس لے کے جا رہے بولو بھائی؟ کس کے دربار میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب آ رہے تھے اللہ کے نبی کے پاس، ابو بکر تھے، بلال تھے اور کچھ صحابہ تھے۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول عمر آ رہا ہے۔ کہا ننگی تلوار ہاتھ میں ہے،
اللہ نے ہدایت لکھی ہوگی تو میرے ہاتھ پر ایمان لے آئے گا، ورنہ اس کی تلوار سے اس کی گردن اتار دیں گے۔ اسی رات، بدھ کی رات، میرے نبی نے خطاب کے لیے دعا کی کہ اللہ 2 خطاب میں سے ایک کو، 2 عمر میں سے ایک عمر کو کیا کر دے؟ اسلام کے دولت سے نواز دے۔ اب عزیزو میرے پیارو، جمعرات ہے، آئے اور بولو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور کہا یا رسول اللہ میں ہاتھ بڑھاتا ہوں، مجھے پڑھا دو۔ کیا بولو؟ لا الہ الا اللہ محمد۔ جنات لوگ ایمان لے آئے قرآن سن کر۔ آپ جاؤ مکہ مکرمہ، آپ جاؤں گے صفا کی طرف یوں نکلوں گے تو وہاں پہ مسجد جین آپ کو دکھائی دے گی۔ مسجد جین بہت بڑی مسجد ہے، وہاں جنات لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن کر ایمان لائے تھے، تو وہاں مسجد جین بنی ہوئی ہے۔ تو 100 سالہ جلسہ ہوا دیوبند میں، تو صدر کس کو بنایا تھا بولو بھائی؟ قاری عبدالباسط کو۔ اب قاری عبدالباسط جب دیوبند میں آئے اور ان کا انداز ہی الگ تھا حضرت کا، انہوں نے پڑھا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والضحى واللیل اذا سجا، انہوں نے پڑھی تھی وہاں۔ اندرا گاندھی 3 مرتبہ اٹھی، 3 مرتبہ بیٹھی۔ دیکھو غیر کے سینے پر بھی بولو بھائی، یہ دستک دیتا ہے قرآن۔ اندرا گاندھی 3 مرتبہ اٹھی، 3 مرتبہ بیٹھی۔ پھر الگ میٹنگ کی، انہوں نے کہا میں اس لائن میں نہ ہوتی تو آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آتی۔ اندرا گاندھی نے کہا تھا۔ یہ میرے شیخ مولانا ولی اللہ صاحب کاوی دامت برکاتہم، جس کے بعد میں نے بخاری پڑھی، انہوں نے بخاری کے سبق میں یہ واقعہ ہم کو سنایا تھا۔ عزیزو میرے پیارو، قرآن ایک ایسی چیز ہے انسان کی زندگیوں کو بدل دیتی۔ آج ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے۔ میں آپ کو ایک بتلاؤں، قرآن سے وابستگی، اب تو میری اور آپ کی ملاقات ابھی جلدی نہیں ہوگی تو بھی رمضان بعد ہوگی، اس لیے میں نے رمضان کا مضمون میں شاید ایک حدیث میں نے پڑھ لی ہے کہ شاید آپ تک وہ پیغام پہنچ جائے۔ میں آپ کو ایک چیز بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، قرآن سے محبت کرو گے، یہی قرآن تمہاری قبر میں نور بن کر آئے گا۔ یہی قرآن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جھگڑا کرے گا کہ اللہ یہ راتوں رات میرے لیے کھڑا رہتا تھا اور میرے کو سنتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، میں گواہی دیتا ہوں، اس کی بخشش فرما دے۔ اس لیے کہا گا نا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان من قام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، رات کو کھڑے رہ کر تراویح پڑھی اور قرآن سنا، من صام رمضان من قام رمضان، شرط لگائی ایمانا و احتسابا۔ کس کے ساتھ بولو بھائی؟ تو غیر مل تو آپ پاس رکھتے ہیں، ورنہ وہ بھی آ جاتے اس کے اندر۔ تو یہاں شرط لگائی، دائرہ بنایا، ایمان و احتسابا، ایمان اور نیک نیتوں کے ساتھ تم نے یہ کام کیا ہے، ایمان و احتسابا۔ تو یاد رکھو، یہ رمضان ختم ہوئی، ادھر 27 یا 28 یا 29 کو چاند دکھا عید کا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی ہے، سب کی مغفرت فرما دی۔ تو عزیزو میرے پیارو، قرآن سے لو لگاؤ، لگاؤں گے بولو انشاءاللہ۔ یہ قرآن کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے، قرآن میں ہے نا، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ یہ قرآن کو پہاڑوں پر اتارتا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن آج ہمارا 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ، 15 سال کا بچہ پورا قرآن کس میں لے کے گھوم رہا ہے۔ اور ایک خوشی کی بات، بڑی عمر میں بھی یاد رکھو،
شیخ رضا اجمیری رحمۃ اللہ بڑی عمر میں حافظ ہوئے تھے، اور آپ کی کچھولی گاؤں یہاں سے قریب پڑتا ہے، 56 سال کی عمر میں ایک بندے نے قرآن حافظ ہوئے۔ ابھی قاری عبدالرشید صاحب، میرے شیخ قاری عبدالرشید صاحب اس مجلس میں پہنچے تھے۔ تو آج بھی قرآن کی عظمت، قرآن کی قدر کرنے والے، قرآن سے لو لگانے والے، قرآن سے پیار کرنے والے آج بھی بولو بھائی دنیا میں موجود، اور قرآن سے ہی لو لگاؤ گے اللہ دنیا میں بھی عروج دے گا، مرنے کے بعد بھی نور ملے گا، کل قیامت کے دن یہی قرآن تمہیں چھٹکارے کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ ایک بندے کو قرآن سے بڑا لگاؤ تھا، بڑا پیار تھا۔ اب ٹینشن نہ لو، میں انار پہ ہی بیان ختم کروں گا۔ کہاں سے شروع کیا ہے بولو زور سے؟ انار سے، انار پہ ہی ختم کروں گا۔ میں بھولنا نہیں ہوں، میں چکیری کھا کر پھر وہیں آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک بندے کو قرآن سے بڑا پیار ہر وقت، اس لیے مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ میں نے قاری عبدالباسط کو دیکھا، میں نے قاری عبدالباسط کو دیکھا کہ میں 2 دن ان کے ساتھ رہا، اس بندے کو قرآن سے اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی، اتنا عشق تھا، صرف کھانا پینا اور اپنی حاجت کے علاوہ ہر وقت وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بتاؤ وہ قرآن سے کیسے پیار کرتے ہوں گے؟ اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے، آپ جتنی مرتبہ پڑھو گے نا اتنا آپ کو لطف ملتا رہے گا، مزہ آتی رہے گی، اتنا آپ کو اطمینان ملتا رہے گا۔ ہم نے اس قرآن کو پڑھا نہیں ہے، اس قرآن کو آپ نے بچپن میں پڑھا، بچپن میں پڑھ کر بولو بھائی 10 سال کے ہوئے نوکری پہ لگ گئے، 12 سال کے ہو گئے، بس قرآن پڑھ لیا، اس کا حق ادا ہو گیا، قرآن بند کیا اور رکھ دیا، پھر اپنے دنیا کے کام کاجوں میں لگ گئے، پھر کہتے ہیں 5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 1 سال کے بعد کہیں کہ بھائی قرآن بیٹو بھولے ہی ہو میں تو۔ آج کے حافظ جی کو بھی کہتا ہوں قرآن اتنا خوددار ہے، اس کی قدر نہ کرو گے نا تو اونٹ اپنی رسی توڑا کر کتنا جلدی بھاگ جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ جلدی قرآن اپنے سینوں سے نکل کر بھاگ جاتا ہے، حدیث میں ہے یہ بات۔ اور جو حافظ جو قرآن یاد کرنے کے بعد بھول جاتا ہے، وہ حافظ قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا، ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ طلبہ بھی بیٹھے ہیں تو ان تک بھی میری بات پہنچ جائے۔ تو قرآن ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ میری والدہ کا جب سے انتقال ہوا ہے 2020 میں، کرونا اصل مجھے تھا، میں یو پی کے سفر میں، مئو کے سفر میں تھا، 197 CRP تھا مجھے، تو میری ماں نے یہ دعا کی کہ اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں، اس کو رہنے دے، مجھے لے لے۔ ماں کی دعا قبول ہو گئی، اور عزیزوں میرے پیاروں 13-14 روزے اچانک چلتے چلتے بیمار ہو گئے، ان کے ادھر کے پھیپھڑے ختم ہو گئے۔ آخری شب جمعہ، آخری رمضان کی آخری شب جمعہ، 24واں روزہ تاک رات، اس وقت 8 یا 9 قرآن میری ماں نے ختم کر دیے تھے اس وقت رمضان کے، اور مرتے مرتے بھی کہا ان ھذا القرآن، کیا پڑھ رہے تھے؟ ان ھذا القرآن، ان ھذا القرآن لو انزلنا ھذا القرآن، ان ھذا القرآن۔ یہ جو برکتیں نظر آ رہی ہے میرا کمال نہیں ہے، یہ ماں باپوں کا کمال ہے، یہ ماں باپوں کی دعا ہے۔ آج نوجوانوں 15ویں شعبان کو بلا لیتے نا تو پوری رات تمہیں سناتا ہے یہ سب چیزیں، لیکن اللہ نے آج ہی تقدیر میں لکھا تھا ملاقات، تو سنتے جاؤ جتنا یاد آئے۔ ماں باپ کی قدر کرو گے بولو انشاءاللہ۔ ماں باپ جیسے بھی ہے، ماں باپ اے زیا تو اپنے ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ بہت کاٹے گی جب یہ درخت کٹ جائے گا۔ جب سے میری والدہ کا انتقال ہوا اس وقت سے معمول ہے روزانہ 2 رکعت نفل نماز، روزانہ کا 1 پارہ، مہینے کا 1 قرآن میری ماں کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ آج ماں باپ انتظار کرتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے لیے کچھ بھیجے گا۔ جس ماں باپ نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، جس ماں باپ نے
نہ ٹھنڈی کے ٹھپوڑوں کو دیکھا، نہ گرمی کو دیکھا، نہ بارش کو دیکھا. ہر وقت ہماری خوشی کے لیے بولو بھائی، ہر چیز کو کیا کر دیا تھا؟ قربان کر دیا تھا. قرآن سے لو لگاؤ، بات لمبی ہو جائے گی. قرآن سے لو لگاؤ، قرآن سے پیار کرو، قرآن سے عشق کرو، قرآن سے لو لگاؤ. میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ذمہ داری سے منبر رسول سے بیٹھ کر قرآن سے لو لگاؤں گے، دنیا اللہ تمہارے قدموں میں ڈال دے گا انشاءاللہ. دنیا قدموں میں آئے گی. یہ دنیا کیا ہے؟ مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے. آج تک کسی کا ساتھ دیا نہیں ہے، اور آئندہ یہ دنیا کسی کا ساتھ دے گی بھی نہیں. جو ساتھ دینے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ بولو زور سے. قرآن ہے. قرآن ہے. آپس کی محبتیں ہیں. دو چیزیں میں جلدی جلدی آپ کو بتلا دیتا ہوں، ایک معراج کا واقعہ اور ایک قرآن کا واقعہ. ایک بندے کو قرآن سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، ہر وقت قرآن، ہر وقت قرآن. جب اس کا انتقال ہو گیا، گھر والے دفن کر کر آ گئے. جو آخری بندہ ہوتا ہے نا، آخری بندہ 40 قدم چل جاتا ہے، اس کے بعد دو فرشتے آتے، یأتیانی ملکان. دو فرشتے آتے ہیں زمین کو چیرتے ہوئے. جیسے بارش کے موسم میں بادل کیسا گاجتا ہے، ایسے گاجتے گاجتے آتے ہیں، اور اس میت کو بٹھایا جاتا ہے. پوری جنت کو دکھایا جاتا ہے. اس کی تفصیل میں نہیں جاتا میں. جب قبر میں اس بندے کو رکھا گیا اور اس پر مٹی ڈال دی گئی، تمام لوگ چلے گئے. اور چلنے کے بعد اللہ نے ڈائریکٹ پوچھا، میرے بندے تجھے قیامت تک یہاں سونا ہے. کب تک؟ بولو زور سے. قیامت تک یہاں سونا ہے. آج مانگ، جو اللہ تجھے دنیا میں دینے والا تھا وہی اللہ تجھے قبر میں بھی دے گا. کہا یا اللہ، مجھے دنیا میں سب سے پسندیدہ جو چیز تھی وہ تیرے قرآن پاک کی تلاوت. اللہ نے کہا جا، میں نے تجھے قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دے دی. وہ قبر میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. ایک اللہ والے وہ قبرستان سے گزرے، ان کے اوپر کشف قبور ہوا. آپ نے دیکھا ہو نا باجی رحمت اللہ علیہ پر کیا ہوتا تھا؟ بولو بھائی، کشف قبور. کشف قبور جانور کو بھی ہوتا ہے. علامہ دمی نے حیات الحیوان میں بھی لکھا ہے کہ کشف قبور کس کو بھی ہوتا ہے سب سے زیادہ؟ بولو بھائی، جانور کو. اور 10 لاکھ حاجی سے اٹھاؤ، آپ کو پتا چلے گا کشف قبور اللہ کے رسول کو پوری زندگی میں کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ 3 مرتبہ. یہ اللہ دولت کبھی کبھی کسی کو دے دیتا ہے، اور وہ چاہے تب نہیں ملے گی، اللہ چاہے تب دکھا سکتا ہے. یہ بھی یاد رکھ لینا. علامہ دبی نے لکھا ہے حیات الحیوان میں کہ کوئی گھوڑا، گدھا، بھینس، گائے، بکری بہت مستی کرتی ہو نا، اس کو قبرستان کا ایک چکر لگا دو. وہ قبرستان کے چکر لگانے کے بعد دیکھے گا قبرستان میں کیسے کیسے عذاب ہو رہے، تو اس کی تمام مستیاں اتر جائے گی. حیات الحیوان میں علامہ دمی نے لکھا ہے. پوری کتاب 3 جلد جانوروں پہ لکھی ہے. کشف قبور ہوا کہ ایک بندہ بیٹھے بیٹھے کیا پڑھ رہا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت. وہ حیران ہو گئے کہ بھائی کبھی بیان میں نہیں سنا، کبھی قرآن میں ہے نہیں، حدیثوں میں نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی کیا کرنا پڑے گا؟ نیکیاں کرنا پڑے گا، اعمال کرنی پڑے گی. یہ تو یہاں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. وہ وہاں گئے اور سلام کیا، کہا السلام علیکم یا اہل القبور. ایک قبر والے کیا کر رہے؟ قرآن پڑھ رہا ہوں. کیا مرنے کے بعد بھی کوئی قرآن پڑھتا ہے؟ کہا جب میرے گھر والے مجھے دفن کر کر چلے گئے، اللہ نے مجھے پوچھا تجھے دنیا میں جو سب سے پسندیدہ جو چیز تھی مانگ، آج میں تجھے بھی دینے والا. یہاں بھی میں نے اللہ سے کہا یا اللہ، دنیا میں سب سے پسندیدہ چیز مجھے قرآن پاک کی تلاوت تھی، آج قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق تو قبر میں بھی دے دے، تیرا بڑا احسان ہے. یہاں بیٹھ کر میں نے 70,000 قرآن ختم کیے ہیں. کتنے؟ گھر والے دفن کر کے چلے گئے، اس کے بعد سے لے کر ابھی تک کتنے قرآن ختم کیے؟ 70,000 قرآن ختم کیے ہیں. وہ اللہ والے چونکے، 70,000. بولے گھبراؤ نہیں، آپ زمین پہ سے ایک سبحان اللہ کا ثواب دے دو، 70,000 قرآن میں آپ کو دے دوں گا. بولے یہ کیسا سودا؟ کہا یہ اللہ نے میرے شوق پر دیا ہے. یہاں مرنے کے بعد کوئی نیکی بولو بھائی
نہیں ہے، یہ تو میرے شوق پہ ملا ہے. دنیا میں جو سب سے پسندیدہ چیز تھی وہ اللہ نے مجھے دی ہے. یہاں مرنے کے بعد کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن ایک سبحان اللہ زمین پر سے مجھے آپ ایصال ثواب کریں گے، وہ 70,000 قرآن سے بھی افضل ہے. قرآن سے پیار کرو گے، بولو زور سے. واقعات اور بھی میرے ذہن میں آ رہے قرآن کے، قرآن و حدیث سے. میں انشاءاللہ باقی بات دوسری ملاقات ہوگی بہت جلدی، بولو انشاءاللہ کہ نہیں؟ انشاءاللہ. اللہ نے زندگی اور موت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے. انسان دو چیزوں سے جاتا ہے، ایک روزی اور ایک موت. پوری دنیا میں جتنے بھی انسان دوڑ رہے بھاگ رہے، یہ کس کی وجہ سے بھاگ رہے؟ بولو بھائی، دو چیز، روزی اور موت. اللہ نے زندگی باقی رکھی. دوسری مرتبہ تمہارے یہاں روٹی لکھی ہوگی تو آئیں گے اور بولو بھائی دن کا مذاکرہ کریں گے انشاءاللہ. ایک معراج کا واقعہ سن لو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول. جب سے چاند دکھا، پہلا رجب کا پہلا چاند دکھا، اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما رجب اور شعبان کے مہینے میں، اور مجھے رمضان تک پہنچا دے. تو ہمیں نہیں چاہیے، بولو بھائی ضرور. بس یہ 2-3 دن میں اب چاند دکھے گا انشاءاللہ، تو ہم یہ دعا پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ. ہاں پھر شعبان آئے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان تو میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. شعبان تو میرا مہینہ ہے اور رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ. تو اس پر ایک بات بتلا دیتا ہوں کہ رمضان آنے سے پہلے اللہ 2 اسکیمیں بھیجتا ہے. ایک 27ویں رجب کی اسکیم ہے اور ایک 15ویں شعبان کی. جب دیوالی آتی ہے تو اسکیم نکالتے کہ نہیں نکالتے لوگ؟ آئیڈیا والے، حج والے، ایئرٹیل والے، وڈا فون والے، کہ بھائی آٹلوں ریچارج کرو تو آٹلو نفو تو مجھے ملے، آٹلو فائدوٹ ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی. تو اللہ تعالیٰ بھی ریچارج لا رہا ہے کہ دیکھو رمضان سے پہلے تمہارا ریچارج کرو. رجب میں آیا تو رجب کی 27ویں رجب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. اب اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف کو نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید ربیع الاول میں بھی ہوئی ہے اور شاید رجب میں، 2 قول ہے، لیکن معراج بولو بھائی ہوئی ہے. اب معراج کی ایک بات بتلا دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. جب گھر میں تشریف لائے بڑے خوش کی تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھڑی کو غنیمت سمجھا. فوائد الفوائد شریف، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، یہ حدیث کو لکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، بڑے خوش تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بڑے خوش ہیں، کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے، بڑے خوش نظر آ رہے. بولے عائشہ آج میں بہت خوش ہوں، جو مانگنا ہے مانگ، میرے پاس ہوگا تو دے دوں گا. جو پوچھنا ہے پوچھ، میرے پاس علم ہوگا تو میں تجھے بتا دوں گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول آپ جب معراج پر گئے تھے اور اللہ اور آپ کی ملاقات ہوئی، التحیات للہ الصلوات والطیب، آپ کی ملاقات ہوئی، اور اللہ اور آپ کی ملاقات میں بہت ساری پرسنل باتیں ہوئی ہے، راز کی باتیں ہوئی ہے. اس میں سے ایک بات بتلا دے. کیا کہا؟ ایک بات بتلا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا، عائشہ بڑی ہوشیار ہو، نہ دنیا کو مانگا نہ جنت کو مانگا. کیا کہا؟ نہ دنیا کو مانگا نہ جنت کو مانگا، مانگا تو میری راز کی بات کو مانگ لیا، لیکن میں نے وعدہ کیا تھا میں بتاؤں گا. کہا یا رسول اللہ کیا ہو؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ جب میں اللہ کی ملاقات کو گیا، میں اور اللہ اتنے قریب ہوئے جیسے شہادت کی انگلی اور اس کی بازو والی انگلی کتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، لیکن میرے اللہ نے بہت ساری پرسنل باتیں بتائی ہے، اس میں سے ایک بات بتلا دیتا ہوں. کہا اللہ نے فرمایا، آپ کا کوئی امتی، سنو کان کھول کر، آپ کا کوئی امتی
کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے. کیا کر دے بولو زور سے. میں نے حوالہ بھی بتا دیا ہے. کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے اللہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جلدی جلدی چادر کو پہنا, چادر کو اوڑھ لی اور کہا اللہ کے رسول میرے ابو جان کو بتا کے آؤں, میرے ابا کو بتا کر آؤں. بولے ہاں ٹھیک ہے عائشہ جلدی جاؤ جلدی جاؤ, واپس جلدی آنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے چادر کو پہنا اور چادر کو اوڑھ کر دوڑ لگائی. کہاں بولو بھائی؟ ابا جان ابو بکر صدیق کے پاس. کہا ابا ابا اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے اللہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے گا. حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے. حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے. کہا ابا جان اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ خوشی کی بات ہے. کسی کا دل جوڑ دے اللہ جنت دے گا, اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا عائشہ بیٹا اللہ کے رسول نے حدیث کا ایک پہلو بیان کیا ہے. جسے سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں نا, تو حدیث کا ایک پہلو بیان کیا ہے, دوسرا پہلو بیان نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے اللہ جنت دے گا. تو اللہ کے نبی کا کہنے کا منشا یہ بھی تھا کسی کا دل توڑیں گے اللہ جہنم میں ڈھکیل دے گا. بس اتنا کافی ہے. اپنے آپ کو ملا لو. کرو گے بولو انشاءاللہ. قرآن میں ہے کہ جو تم سے دشمنی کرے, جو آپ سے ناتا توڑے, آپ اس کے ساتھ ویسا معاملہ. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم. جو آپ سے دشمنی کرے, جو آپ سے ناتا توڑے, جو آپ سے دور بھاگے, آپ اس کے ساتھ ایسا نہ کرو, آپ اس کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ ملو تو انشاءاللہ تمہارا جو جگری دشمن تھا وہ جگری دوست بن جائے گا. کرو گے بولو بھائی. آج میرے سماج میں, ہمارے گاؤں میں, آپ کے گاؤں میں, پوری دنیا میں اس چیز کی کمی ہے کہ آپس میں محبت کے ساتھ رہو گے بولو انشاءاللہ. دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ جھگڑا نہیں ہوگا, جھگڑا نہ ہو تو سب فرشتے بن جاؤں گے. پھر اللہ کے نبی کی یہی تو دعا قبول نہیں ہوئی تھی. اختلاف تو رہے گا لیکن اختلاف کو بڑھانا نہیں, درگزر کر کر, دل برا کر کر, معافی تلافی کر کر آپس میں محبت کے ساتھ رہے اور خود بھی قرآن پڑھے, اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھائے. پڑھاؤں گے نے بولو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنی بھی باتیں کہی ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرماوے. تو عزیزو میرے پیارو وہ بات سن لو. کون؟ انار والی. وہ بادشاہ شکار کے لیے گیا, دوسرا انار توڑا, پھیکا ہے. اب پھیکا ہے تو کہا کہ نہیں پلانا تو منع کر دیتے. بولے تیسرا انار توڑ کر لائے. اس نے دل میں توبہ کی, تیسرا انار توڑا. تیسرا انار توڑ کر بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کیا. وہ پہلے سے بھی زیادہ میٹھا تھا. کہا بھئی یہ تو بڑا کرامت والا ہے, باغ ہے, پہلے میٹھا پھر پھیکا پھر میٹھا. کہا اس کا باغ کی کلامت نہیں ہے, باغ کا کمال نہیں ہے. جس بادشاہ نے نیت کو بگاڑا تھا اسی بادشاہ نے اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لی. وہ توبہ کی مٹھاس اللہ نے اس درخت تک پہنچا دی ہے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیق بعضهم فوق بعض. تم جتنا بھی دنیا میں بگاڑ دیکھ رہے ہو, خشکی میں ہو یا تری میں ہو, زمین پہ ہو یا زمین کے نیچے ہو, یہ انسان یہ تیری نیت کا تیری نیت بگڑی تو ہر چیز میں سے مٹھاس نکل گئی. تو آج ہماری نیت کو بنائیں گے بولو انشاءاللہ. اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بنو. دوسرا قرآن سے لو لگاؤ. تیسرا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ تیسرا استغفار, اللہ کے سامنے توبہ استغفار. خود بھی قرآن پڑھو, اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھاؤ. اللہ عمل کی توفیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین یا ارحم الراحمین.
اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، آپ کے بارگاہ میں بہت بڑے پاپی ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دے، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ رات کے اندھیروں میں، دین کے اجالوں میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ مجمع بڑی دیر تک تیرے قرآن کو، تیرے نبی کی حدیث کو سننے کے لیے بیٹھا رہا، اے اللہ تمام کا بیٹھنا قبول فرما لے، اللہ تمام کا بیٹھنا قبول فرما لے، نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن سے عشق اور محبت عطا فرما دے، اے اللہ قرآن کی تلاوت اور حلاوت عطا فرما دے، اے اللہ قرآن سے اللہ پیار عطا فرما دے، اے اللہ ہماری نیتوں کو بنا دے، اللہ ہر وقت تیرے سامنے رجوع اللہ کرنے والا بنا دے، ہر وقت یا اللہ تیرے سامنے رونے والا بنا دے، استغفار کرنے والا بنا دے۔ اللہ یہ بیان میں جتنا بھی باتیں آپ نے کہلوائی ہے اے اللہ سب سے پہلے کہنے والا محتاج ہے، پھر سننے والے، اے اللہ تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس میں کوئی کوتاہی یا کمی بیشی رہ گئی ہو اللہ اس کے اپنے خزانے سے معاف فرما دے۔ اے اللہ تمام کا بیٹھنا قبول فرما لے، اللہ جتنے بھی مرحومین ہمارے آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی بال بال مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اللہ ایک وقت ہمیں بھی آپ کے پاس آنا ہے، اے اللہ وہ گھڑی آنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما دے، اچانک کی موت سے، ایکسیڈنٹ والی موت سے اللہ میری اور آپ کی پوری امت کی تو حفاظت فرما دے، اے اللہ پوری امت کی تو حفاظت فرما دے، اے اللہ سب کو ایمان پر خاتمہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ماحول بن رہا ہے، اے اللہ جو ماحول بگڑ رہا ہے، اے اللہ یہ سب ہماری نیتوں کا فطور ہے، اے اللہ ہماری نیتوں کو سوار دیجئے، ہماری نیتوں کو صاف فرما دیجئے، اللہ ہماری نیتوں کو یا اللہ صاف اور ستری کر دیجئے، اور یا اللہ ہر چیز اللہ تیرے لیے کرنے والا بنا دے۔ اللہ دکھلاوا، حسد، بغض، عداوت، دشمنی، مارا ماری، گالی گلوچ اور جتنی بری چیز ہے، غیبت، یا اللہ تمام بری چیزوں سے، یا اللہ تمام بری چیزوں سے میری اور آپ کی پوری امت کی تو حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا جو بیچارے امید رکھتے یا اللہ کہہ نہیں سکتے، اللہ تمام کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، اللہ تمام کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جو آصف بھائی نے اور ان کے نوجوان ساتھیوں نے، دوست احبابوں نے، ہمارے امام صاحب نے یہ جو پروگرام کو جمایا ہے، اے اللہ تو اس کو تیرے بارگاہ میں قبول فرما لے، اللہ تیرے بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ ان کی اللہ جتنی بھی کوشش اور جتنے بھی یا اللہ انہوں نے محنت کی ہے اس کو قبول فرما لے، پورے گاؤں والوں کو قبول فرما لے، آپس میں اختلاف ختم فرما دے، آپس میں محبت عطا فرما دے، آپس میں محبت عطا فرما دے، آپس میں اتفاق عطا فرما دے، دشمنیوں کو ختم فرما دے۔ اللہ گاؤں گاؤں شہر شہر یہ چیزیں عام ہو چکی ہے، اے اللہ محبت عطا فرما دے، ایک دوسرے کو گلے لگانے والا بنا دے، ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے کو یا اللہ درگزر کرنے والا بنا دے۔ اللہ آپس میں محبت عطا فرما دے، اللہ قرآن کی تلاوت عطا فرما دے، قرآن کی حلاوت عطا فرما دے، اللہ قرآن کا خشوع اور خضوع عطا فرما دے، نماز بھی ہمیں 5 وقت کی صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو تیرے پاک ناموں کی طفیل اور تیرے لاڈلے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تحفے میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاک اللہ خیر۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير